ہم ہیں مسلمان، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب اس وقت مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں. تو ایک مسلمان کہ ہاں یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا ضابطہ حیات کیا ہے. اس نے زندگی یعنی یہ جو زندگی ہے یہ اسے کیوں دی گئی ہے، اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ اس نے کیسے گزارنی ہے، کن اصولوں کی روشنی میں گزارنی ہے. اس زندگی کے اندر اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، مصائب، مشکلات، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور بسا اوقات آسائشیں، نعمتیں بھی میسر ہوتی ہیں. تو زندگی، اس پوری زندگی کو اس نے کس طرح گزارنا ہے، لہذا یہ بنیاد ہے، یاد رکھیں. اور ہماری جو بنیاد ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس سے پہلے ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اس کا اقرار کر لیا ہے، لہذا اب عملی طور پر بھی ایمان کو ایکسیپٹ کرو، اسے قبول کرو. اور فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لہذا ضابطہ حیات کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اتنی بہترین آیت ہے قرآن مجید کی، یقین جانیں کہ اگر ایک مسلمان اس آیت کو صحیح طرح سے سمجھ لے تو وہ اگر اپنی ساری زندگی اپنے سر کو اللہ کے سامنے خاک آلود کر کر سجدے میں گر کر گزار دے تو وہ اللہ رب العالمین کے اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اسلام کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ جو آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اکملت لکم دینکم، اس کے اندر بنیادی طور پہ 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات، اکملت لکم دینکم، ہمارا دین مکمل ہے. اور یہ بات کسی اسکالر نے، کسی عالم یا مفتی نے نہیں کہی ہے، یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی. اکملت لکم دینکم ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ فرما رہا ہے میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے دین کو مکمل کر دیا، لہذا ہمارا دین مکمل ہے. ٹھیک ہے، مکمل کا کیا مطلب ہے؟ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہمیں مل گیا ہے، اب ہمیں نہ کسی قسم کے اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے کہ ہمیں اسے پورا کرنے کی ضرورت ہو. دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دوسری بات بیان فرمائی میں نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. اللہ نے اسے نعمت قرار دیا. ہمیں زندگی میں بہت سی نعمتیں میسر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں کہ جسے اللہ نے نعمت قرار دیا ہے وہ نعمت ہے، وہ اصل نعمت ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انسان کو دنیا کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور وہ نعمت نہ ملے جسے اللہ نے نعمت، بلکہ نعمت نہیں اتمام نعمت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری نعمتیں وہ دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائیں گی، بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جسے اسلام مل گیا، اتمام نعمت مل گئی، ٹھیک ہے، دین مل گیا، اور پھر اس کی زندگی میں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو اسے میسر نہ ہو سکیں. ہر انسان کی زندگی میں خواہشات ہوتی ہیں، بہت سی خواہشیں ایسی ہیں کہ جو وہ اس کی زندگی میں پوری نہ ہو سکیں تو وہ پریشان نہ ہو، وہ افسوس نہ کرے کہ اسے اتمام نعمت میسر ہو گئی. اور وہ اتمام نعمت کیا ہے؟ وہ دین ہے. اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بطور دین کے اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. لہذا یاد رکھیں یہ اسلام یہ میرا، آپ کا یا کسی تیسرے کا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اور مجھے بتائیں اللہ سے بڑھ کر بہترین انتخاب اپنے بندوں کے لیے کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اسلام اللہ کا انتخاب ہے. لہذا ایک احساس کمتری جو ہمارے اندر ہے، اور جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے اس احساس کمتری کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس احساس کمتری کو ختم کیجیے. اللہ نے دین کی صورت میں ہمیں سب کچھ دے دیا. ہمیں اللہ رب العالمین نے عقیدہ، نظریہ، فکر دے دیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں معاشرت بھی دے دی، معیشت بھی دے دی، سیاست بھی دے دی. اللہ رب العالمین نے ہمیں ثقافت، کلچر، تہذیب، تمدن، اللہ نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے. لہذا اب ہمیں کچھ بھی کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں کسی اور سے
متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ضابطہ حیات کیا ہے؟ یہ دین ہے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.